اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں. رحمان کا جو معنی قرآن سے نکلتے ہیں، جو انگلش میں ٹرانسلیشن بڑا کریکٹ ہوا ہے، بینیفیسنٹ، فائدہ پہنچانے. یعنی اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور رحیم ہے، مرسیفل ہیں، ترس کھانے والے ہیں. یعنی مخلوق اتنی کمزور ہے کہ وہ ہم پہ ترس کھا کر فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اب جو ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ فائدے کی چیز ہوگی. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو پہلا جملہ ہر سورت کے پہلے جو آ رہا ہے سوائے سورہ توبہ کے، وہاں مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس کے بعد میں جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ یہ فائدے کی چیز ہوگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یہ کیسی ڈانٹ ہے؟ کس کو بول رہے ہیں؟ صحابہ مخاطب ہیں. کیا تم سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کی جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور تم میں سے صبر کرتے ہیں. ان کی نشاندہی ابھی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. بغیر امتحان کے بعد تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے اس بات کو سمجھیے، یہ جنت، یہ دنیا جنت نہیں ہے. یہ دنیا ذریعہ ہے جنت کا، ذریعے میں کھو گیا. اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ وہ باہر سے کوئی آئے، آپ ان کو گنڈی پیٹ دکھانے لے کے گئے. اصل مقصد آپ کا گنڈی پیٹ کو جانے کا تھا. بیچ میں گولکنڈا فورٹ آ گیا. ارے بولے صاحب یہ ہمارے قلی قطب شاہ تھا، یہاں ڈانس ہوتی تھی، وہ بڑے ہمارے بڑی شاندار ہسٹری ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ نچاتے تھے، ناچتے ہوئے آتی تھی انہیں، ایسا بتانے لے کے گئے. وہاں وہ بتانے میں دن پورا گزر گیا، گنڈی پیٹ کو ہی نہیں جا سکے. تو ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو جنت بنانے جا رہے ہیں. جنت کا ذریعے کو جو ہے جنت بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ہم نے اب تک نشاندہی نہیں کی ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے ہیں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جہاد کا بہت غلط مطلب لیتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے جہاد کا مطلب سخت کوشش کرنا، سخت محنت کرنا، اللہ کے دین پہ قائم رہنے کو، اللہ کے دین کو قائم رکھنے میں. یہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ. اب اس کا ایک آخری سٹیج قتال ہے جہاں تلوار اٹھانا پڑتا ہے. اب ہمارا جو سٹیج ہے وہ تو نفس کا جہاد ہے، اپنے آپ سے جہاد کرنا. ذرا دیکھو بھئی نمازیں ٹھیک ہو رہی ہیں کیا؟ نمازوں میں جو پڑھ رہے ہیں وہ سورہ یاد ہے کیا؟ اب کوئی ایک کسی اجتماع میں کوئی صاحب بولے حضرت اب یہ عمر ہے سورہ یاد کرنے کی. مولا آتے خبر میں یاد آ جائیں گے سب. آج یہ عمر ہے کیا سورہ یاد کرنے کی؟ اب کون سی عمر؟ یہی عمر ہے سورہ یاد کرنے کی، کیونکہ جلدی جانا ہے، نزدیک دروازے سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. بھئی ایک بچہ ہے پھر بھی اللہ اس کی عمر بڑی کرے دین میں، وہ ابھی تو بہت دور ہے اس کو راستہ. اب ہمارا تو نہیں معلوم، گھر گئے تک ہوتا نہیں معلوم. تو یہاں جہاد کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کہ ہم واقعی جنت کے مستحق ہیں یا نہیں ہے. تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بس آپ ہی اگر بھیجیں بس. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ کوشش میں صبر کرنا ضروری ہے. فجر کی نماز کو اٹھ کے جانا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز پہ جو ہے گرمی میں چلے جانا، روزے رہنا، صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بولے اس کا اجر میں دوں گا. میرے لیے روزہ رہتا ہے، میرے لیے جو ہے شہوتوں سے دور رہتا ہے، میں اس کا اجر دوں گا. اور نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے اس کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے معلوم ہوا کہ اس زندگی میں جو مارکنگ آؤٹ ہو رہی ہے، مجاہدین کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو تکالیف آ رہی ہیں، اس پہ صبر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمنون الموت من قبل ان تلقوه. اب یہ بعض صحابی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بعض صحابی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کو بڑا شوق تھا کہ کاش ہم بھی شریک ہوتے اور شہید ہوتے. عجیب شوق ہے. ہمارا کیا ہے، جنگ بدر کے واسطے تیاری ہو رہی تو چلو بھائی اللہ کا فضل ہوا ان لوگ نکل گئے، میں اندر دبکی مار کے بیٹھا تھا. ہماری کامیابی اس میں ہے. ارے وہ جماعت والے آ رہے ہیں دیکھو نماز کو چلو بولتے ہوئے، نہیں ہے بول دو، نہیں ہے بول دو، ارے صحیح سمجھ کے چلے گئے بولے. ہماری کامیابی اس میں ہے. سوچ کے دیکھیے آپ.
چندے والے آ رہے ہیں، دیکھو چندہ لینے ہو، مسجد کا چندہ لینے والے آ رہے ہیں، نہیں ہے بول رہے۔ تو یہاں کچھ عجبی معاملہ ہو رہا ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابی شہید نہیں ہوئے تھے، جو شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو بڑی خواہش تھی کہ کاش ہم بھی جنگ بدر میں شریک ہوتے اور شہید ہو جاتے۔ تو یہاں بات آ رہی کہ لقد کنتم تمنعون الموت من قبل ان تلقوه، اور تم جو ہے موت کی خواہش کرتے تھے، تمنا کرتے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو۔ فقد رأيتموه وانتم تنظرون، تو تم بے شک موت کو دیکھ چکے ہو اپنی آنکھوں سے، تم دیکھ رہے تھے کیسی موت آئی۔ اب اس کا واقعہ آ رہا کہ یہ موت کیسی آئی، اس کا جو واقعہ ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ یہاں ایک بڑی ڈیلیکیٹ آیت ہے، اس کو سمجھانا اللہ تعالیٰ بس مدد کرے میری۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول۔ مطلب کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ ہاں، قد خلت من قبلہ الرسول، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، آئے ان کا انتقال ہو گیا، گزر چکے ہیں۔ آفَإِن مَاتَ اور قُتِلَ انقلبتم علی اعقابہم، تو اگر یہ میں انتقال کے ساتھ لفظ مرنا بھی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعض بچوں کو انتقال کے بھی معنی نہیں معلوم، کہ اگر یہ مر جائیں، انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، مرڈر کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑی پہ پلٹ جاؤ گے، دین پہ پلٹ جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنی ایڑی پہ پلٹ جائے گا، یعنی دین سے، اسلام سے پلٹ جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے، پھر ہم آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہوئی کہ جنگ احد میں جیسا پورا فیلڈ ارینج ہوا، جو لوگ بدر دیکھے ہیں وہاں یہ مقامات بھی دکھنے میں آتے، پہاڑیاں ہیں، ماؤنٹینس رینجز ہیں، بہت اونچے نہیں ہیں، آرڈنری ہائٹ کے ہیں۔ اب اس میں ایک پاس تھا، یعنی پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں سے دشمن آ کے حملہ کر سکتا تھا، جیسا یہ کھلا ایریا ہے سمجھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں 50 تیر چلانے والوں کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا، جنگ ادھر ہو رہی ہے۔ یہ بولے کہ دیکھو جب تک میں نہ کہوں کہ یہاں سے ہٹو، یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ حکم تھا ان کو، 50 صحابیوں کو یہ حکم تھا، جب تک کہ میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ پیچھے سے آ کے حملہ کریں گے۔ ادھر جنگ شروع ہوئی، بہت جلدی یہ 700 مسلمان 3000 کافروں کو بھگا دیے، بہت جلدی فیصلہ ہو گیا، بھاگ گئے، مال چھوڑ کے بھاگ گئے اپنا۔ اب یہ جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ مال غنیمت لینے میں، اب ان لوگ پورا اپنا کھانے پینے کا سامان لے کے آتے تھے، گائے، اونٹ، بکرا جو بھی رہتا تھا، ساتھ دودھ پینے، گوشت کھانے، بھائی آخر توشے دانہ تو اس زمانے میں تھے نہیں، یہی چیزیں لے کے چلتے تھے، قربانی کرے جانور کی کھا لیے۔ تب یہ جو مسلمان جو جیت گئے وہ ان کا مال ظاہر لینے کے لیے پڑے۔ اب یہ جو صحابی تھے یہاں، اب وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، پہلا ان کا یہ تو جنگ ختم ہو گئی، بھاگ رہے ہیں وہ لوگ، تو یہ جانا چاہ رہے تھے۔ تو جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہاں سے مت ہلو۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ 10 صحابی بات مانے اور رک گئے، 40 صحابی جو ہے نکل گئے، 40 صحابی جو ہے یہاں نکل گئے۔ تو اب اس میں ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے جب، تو وہ جو ہے پلٹ کے جا رہے تھے، وہاں سے دیکھے کہ یہ حصہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، تو اپنی پوری فوج لے کے ادھر سے آ کے مسلمان مال غنیمت لینے میں تھے، ایک دم حملہ کرے۔ وہ جو حملہ ہوا، دیکھیں تیار رہتے آپ، ایک چیز رہتی ہے، آپ چھوٹی سی چیز ہے، ایک آپ یہ سیڑھی اتر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اتفاق سے سیڑھی ہے، آپ بغیر دیکھے کہ اترے تو ایک دم مار لگتا، کیونکہ ڈٹرمینیشن نہیں ہے آپ میں، آپ تیار نہیں ہیں آپ۔
بھائی میں یہ عمر میں بھی میرے کو اگر یہاں سے کودو بولے تو میں کود جاتا ہوں، لیکن ایک سیڑھی بھی اگر سلپ ہوا انپریپیئرڈ تو مجھے مار لگتا. تو اب یہ صحابی جو ہے ان کو خیال ہی نہیں تھا، وہ تو سمجھ گئے تھے کہ بھائی جیت گئے، یہ لوگ چلے گئے. تو یہ پلٹ کے جو آئے تو اس میں مسلمانوں پہ جو حملہ ہوا تو 70 صحابی شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور آپ کے یہاں چہرے پہ جو ہے بہت گہرا زخم آ گیا، ٹاٹ جلا کے جو ہے راکھ بھرنا پڑا، اتنا گہرا زخم آ گیا. تو یہاں ایک 2 آبزرویشن سمجھ میں آتے کہ 2 چیزیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے اور مال کے طرف دل چلے گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ رسول جیسی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور صحابہ جیسی شخصیتیں شہید ہوئے. ہمارے پاس یہی 2 چیزیں تو ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اور مال کے پیچھے پڑے رہے ہیں. تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے آپ کو؟ یہ سمجھو، یہ سبق لو قرآن سے، یہ واقعات سے، یہ ہسٹورک واقعات، یہ نانی ماں کی کہانیاں نہیں ہیں. اس سے یہ سبق لو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اتی اللہ و اتی رسول حکم تھا، نافرمانی کی. اور پھر مال کے پیچھے مت بولے بھائی ایک زمانہ آئے گا جب غیر قومیں دعوت دیں گی مسلمانوں کو مارنے کے لیے. آ گیا نا زمانہ، دعوت دے کے مارے نا آپ کو، کئی نیشنز مل کے مارے آپ کو. تو اب یہ صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے؟ تو بولے نہیں، تم تو سمندر کے جھاگ کی طرح ہو. 1.2 بلین، ناٹ اے جوک. 1.2 بلین ہے، ہم 6 بلین میں سے. تو بولے پھر کمزوری کی وجہ کیا ہوگی؟ تو بولے تم ایک تو موت سے ڈرنے لگو گے اور دوسرے مال کی محبت تم میں بڑھ جائے گی. دیکھیے یہ 2 کیفیتیں ہم لوگوں میں آ گئی. تو یہ 2 کیفیتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کئی صحابہ شہید ہوئے. اب کافروں نے ایک افواہ پھیلا دی، رومر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب اس میں ایک عجیب سا انتشار ہو گیا مسلمانوں میں. بعض تو بولے کہ آپ نہیں رہے تو ہمارے رہنے کی کیا ضرورت ہے، بڑھ گئے جا کے شہید ہو گئے. جذبات ہے کہ جب آپ ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارے رہنے کی کیا ضرورت ہے. اب بعض جو کمزور ایمان کے تھے بولے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھ کے نکلے تھے، اب انہوں ہی نہیں ہے تو کائے کا لڑنا. بہرحال ہوا یہ کہ یہ تمام چیزیں ہو کے وہ کافر چلے گئے، کافی دور جا کے پلٹنے کا ارادہ کیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو لے کے نکلے. کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ ابھی تعاقب کر رہے ہیں. بولے نہیں، ان میں ابھی دم ہے، کیونکہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مدینے پہ قبضہ کر لیں. بولے نہیں، پلٹ کے چلے جانا بہتر ہے. بہرحال ان لوگ پلٹ گئے. تو اب یہاں ایک یہ آیت کی جو ہے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ افواہ اڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو دین سے پلٹ جائیں گے ہم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ آیت نازل نہیں ہو سکتی تھی. کس پہ نازل ہوتی تھی؟ ختم نبوت. تو ایک سچویشن ایسا کریٹ کیا گیا، تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم دین پہ نہیں پھرنا. رسول آئے چلے گئے، اور جو بھی دین پہ پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ خرابہ نہیں کرے گا. اب اس کیفیت کو آپ دیکھیے کہ عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی انتقال ہوا، بھئی یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہاں میسج یہ مل رہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی تم دین سے نہیں پھرنا، کیونکہ تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تمہاری اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تم پلٹ گئے تو پھر یہ کون کرے گا کام؟ جیسا ہم پلٹ گئے تو کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام، ہمارا ذمہ تو یہ ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ کیفیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تلوار کھینچ کے نکل گئے کہ اگر کوئی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اڑا دوں گا. آپ یقین ہی نہیں مان سکے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بازو کھڑے رہے. بڑا انڈر لائن کرنے کی چیز ہے، ممبر پہ نہیں کھڑے رہے.
آپ کے انتقال کے بعد منبر کے بازو کھڑے رہے اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، تو کیا اگر یہ انتقال ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اسلام سے پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی، معلوم نہیں تھا لوگوں کو۔ تو اب یہاں ہم کو میسج یہ ملتا کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے دین ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر سورہ زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا کہا گیا ہے کہ آپ کا بھی انتقال ہوگا، ان لوگوں کا بھی انتقال ہوگا، اور پھر ایک عذاب ان کو بتائیں گے، ہو سکتا آپ کے وفات کے بعد بتائیں گے۔ یہ سورہ مومن میں جو ہے بات آئی ہے۔ تو 3 جگہ قرآن میں یہ پاسبلٹی جو ہے بتا دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا۔ اور پھر وہ یجزی اللہ شاکرین، اور جو شکر کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اسلام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزا دے گا۔